حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے لہذا اس کا اجر و ثواب بھی میں خود دوں گا۔ دوسری روایت میں انا اجزا بھی ہے، یعنی روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ جس نے روزہ میری رضامندی کے لیے رکھا، میری خوشنودی کے لیے رکھا، میرے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے رکھا، تو میں خود اس کو بطور بدلہ حاصل ہو جاتا ہوں، میں خود اس کو بطور بدلہ مل جاتا ہوں، میں خود اس کا ہو جاتا ہوں۔ بھائیو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ بندے کو خدا ہی مل جائے، لیکن اس روایت کے مطابق ذرا غور کیا جائے کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا اہم عبادت ہے، جس کو ادا کرنے والا اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب دینے والے سے بھی ملاقات کرتا ہے۔ اجر و ثواب تو حاصل کرتا ہی ہے، لیکن جو اجر و ثواب دینے پر قادر ہے ایک اللہ، اس کو بھی اپنا بنا لیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ حضرت ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ ایک ان کا واقعہ مشکات شریف کی حدیث میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ ایک روز انہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، تو ہمارے پیارے نبی نے خوش ہو کر ان سے ارشاد فرمایا، خوش ہو کر کہا سل ربیعۃ، اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو اصحاب رسول چونکہ بڑے ذہین ہوا کرتے تھے، واقعی بڑے ذہین ہوا کرتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ تاجدار نبوت کا دریائے رحمت شفقت جوش میں ہے، تو عرض کیا اسألک مرافقک فی الجنہ، کہ جنت میں آپ کی رفاقت کا خواہشگار ہوں۔ بھائیو اس وقت اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو دنیاوی کوئی چیز مانگ لیتا، دنیاوی نعمتیں مانگ لیتا، یا یہ عرض کرتا ہے یا اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے، میں پریشان ہوں، میں حیران ہوں، زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، یا اللہ کے رسول دعا فرمائیے میری پریشانی دور ہو جائے، یا اللہ کے رسول دعا فرمائیے میری بیماری دور ہو جائے، یا اللہ کے رسول دعا فرمائیے میری جائیداد میں ترقی ہو جائے، میرا کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، میرا کاروبار رکا ہوا ہے، یا اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے۔ ایسا ہی کوئی چیز مانگتے، دنیاوی ہی کوئی نعمت مانگتے۔ میں کیوں اس بات کو کہہ رہا ہوں؟ کیوں کہہ رہا ہوں یہ اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ چکی ہے۔ لیکن قربان جائیے اصحاب رسول پر، جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہیں دیا بلکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، وقتی طور کے لیے، یہاں کی ہر ایک چیز فنا ہو جانے والی ہے، ہر ایک چیز برباد ہو جانے والی ہے، ہر ایک چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا عرض کیا؟ اسألک مرافقک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت کا خواہشگر ہوں۔ محمود غزنوی کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی نے خوش ہو کر اپنے جرنیلوں کے سامنے ہیرے جواہرات موتی نچھاور کر دیے، پھینک دیا، بچھا دیا، اور ان سے کہا کہ ان تمام ہیرے جواہرات کو موتیوں کو چن لو۔ سب کے سب چننے لگ گئے اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چل دیے، آگے چل دیے۔ جب کچھ دور جانے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا غلام ایاز بھی گھوڑے پر سوار ہو کر چلا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ایاز یہ کیا؟ میں نے ہیرے جواہرات موتیاں سب کے سب نچھاور کر دیا، پھینک دیا، بچھا دیا، تم ان تمام قیمتی چیزوں کو چھوڑ کر میرے پیچھے چلے آ رہے ہو، وہ بھی خالی ہاتھ۔ آخر کس چیز نے تمہیں ایسا کرنے سے لبھایا؟ تم خالی ہاتھ کیوں چلے آ رہے ہو میرے پیچھے؟ تمہیں بھی ہیرے موتی جواہرات چننا چاہیے تھا۔ تو اس وقت ایاز نے بڑا پیارا جواب دیا، جناب عالی، جو ہیرے اور موتیوں کے طالب تھے وہ ہیرے اور موتیاں چن رہے ہیں، مجھے ہیرے موتی نہیں چاہیے بلکہ موتیوں والا چاہیے۔ جب مجھے ہیرے اور موتیوں والا مل جائے گا تو ہیرے موتی خود بخود مل جائیں گے۔ بھائیو یہی سلسلہ کچھ ہمارے رب کے ساتھ بھی ہے، یہی تعلق کچھ ہمارے رب کے ساتھ بھی ہے۔ جس کو جنت اور اس کی نعمتیں دینے والا مل جائے تو سمجھ لیجیے اس کو دنیا اور آخرت کی ہر چیز مل گئی، ہر خیر و بھلائی مل گئی، دنیا و آخرت کی ہر نعمتیں مل گئی۔ جب روزے دار کو منعم حقیقی مل گیا، الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی انا اجزی بہ، دونوں روایتیں ہیں۔ جس نے روزہ میرے لیے رکھا تو میں خود بخود اس کو بطور بدلہ حاصل ہو جاتا ہوں۔ تو جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو گیا، جب روزے دار کو منعم حقیقی ہی مل گیا، اس کو اور کیا چاہیے؟ گویا کہ اس کو دنیا کی ہر چیز مل گئی۔